السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مڈل کلاس فیملیز کے معاشی مسائل اور ان کا حل۔ اچھا ویورز، یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، اور یہ تقریباً اچھی خاصی آبادی جو ہے ہماری اس ملک کی وہ اس بھنور میں ہے معاشی مسائل کے۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس کلپ کو پورا دیکھیں تاکہ اس میں جو بھی حل بتائے گئے ہیں ان سے اچھی طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہم سب سے پہلے مصطفیٰ صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ مڈل کلاس ہوتا کیا ہے؟ جی خالد صاحب السلام علیکم۔ آج آپ نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا ہے، مڈل کلاس فیملیز کے معاشی مسائل اور ان کا حل۔ یہ ٹاپک خاصا لمبا ہو سکتا ہے، تو ہماری آپ سے جیسے خالد صاحب نے گزارش کی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو اس کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو یہیں روک دیں، اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو جب اس کو پورا دیکھیں تاکہ آپ اس کے حل جو بتائے جا رہے ہیں اس تک سن سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ تو اس میں جیسا کہ پہلا سوال خالد صاحب نے کیا، مڈل کلاس کیا ہوتا ہے؟ جنرلی آپ اگر مڈل کلاس کی ڈیفینیشن ڈھونڈنا چاہیں گے نا تو آپ کو کہیں بھی پراپر مڈل کلاس کی ڈیفینیشن نہیں ملے گی، مگر جہاں تک ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور ہم نے اس کو دیکھا ہے تو ہمیں یہ لگا ہے کہ مڈل کلاس وہ طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جس کی آمدنی اور اس کے اخراجات یا تو برابر ہیں یا اس میں تھوڑی بہت معمولی سی سیونگ ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ لیں 5% کی وہ سیونگ کر رہا ہے، مگر کسی وقت بھی کوئی ایب نارمل حالات پیش آتے ہیں تو وہ اپنی جو سیونگ ہے وہ فوراً اس کی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہ قرض اور ادھار کے چکر میں آ جاتا ہے، اپنے اخراجات اس کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ انہیں پورا نہیں کر پاتا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو مڈل کلاس کی تعریف تو خالد صاحب بتا دی ہے کہ جس کی آمدنی یا اخراجات کے برابر ہے یا تھوڑی سے اخراجات اس کے کم ہیں، تو وہ مڈل کلاس ہے جو اپنے اخراجات ابھی تو تقریباً پورے کر رہا ہے، مگر آنے والے وقتوں میں وہ اخراجات پورے نہیں کر پائے گا۔ کوئی بھی اتفاقی اخراجات آ گئے، ٹھیک ہے، کسی کی سالگرہ آ گئی، کسی کی کوئی بھی بیماری ہو گئی، کوئی شادی کا کسی قریبی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں اس کو اور آگے تھوڑا سا لے کر چلتا ہوں کہ اس کے پاس اپنے آنے والے برے وقتوں کے لیے کوئی اسیٹ نہیں ہے، نہ کوئی آپ کے پاس فزیکل اسیٹ ہے، یعنی کہ نہ اس کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی جس سے وہ رینٹ حاصل کر سکے، نہ اس کے پاس بہت کوئی گولڈ ہے، نہ سلور ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیپر کرنسی ہے، نہ پیپر اسیٹس ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنے والے وقتوں میں وہ انکم حاصل کر سکے تاکہ وہ اپنے ان اخراجات کو پورا کر سکے، تو وہ مڈل کلاس میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے مڈل کلاس میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اسیٹس موجود نہیں ہوتے جن سے وہ آنے والے وقتوں میں کوئی اپنی پیسو انکم کو حاصل کر سکے۔ اب ایک مسئلہ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اگر جو شخص اپنے اخراجات سے زیادہ کما رہا ہے تو اس کو بھی امیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اتنا پس انداز نہیں کر پا رہا کہ کوئی بڑا خرچہ آ جائے تو اس کو آسانی سے نمٹ سکے۔ یہ بات بھی ایک طے ہو گئی۔ جی بات یہ طے ہوگی۔ میں اس کو اگر ٹاپک کو اور تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو ہمارے پاس جو ایک ہوتا ہے، مطلب ایک تو ہو گیا مڈل کلاس، اور مڈل کلاس جو ابھی پورے کر رہا ہے مگر وہ آئندہ نہیں کر پائے گا، مگر ایک اس سے تھوڑی سی اچھی کیٹیگری آتی ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ جن لوگوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ ایسٹس ایسے موجود ہیں جن سے وہ اپنے آنے والے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے، مطلب وہ اپنے حالات کو طرح سے جتنی ان کی انکم ہے یا جتنی ان کے پاس آنے والے وقتوں میں انکم ہوگی کسی اپنے ایسٹس کے ذریعے، تو انہی میں ڈھال لیتے ہیں، تو وہ آپ کے تھوڑے سے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بجٹ بنا کے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی اسی آمدنی میں گزارا کر لیتے ہیں، تو وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، امیر نہیں کہلاتے، وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے جو بات کی تو اس میں ایک یہ عجیب و غریب بات پتہ چلی کہ جن لوگوں کی انکم اپنے اخراجات سے زیادہ ہے وہ بھی امیر کے زمرے میں نہیں آئے، تو پھر یہ امیر ہوتا کیا ہے؟ خالد صاحب، امیر جو ہوتا ہے نا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فائنینشیل جو آپ کی فریڈم حاصل ہوتی ہے، مطلب ان کو فائنینشیل فریڈم، اپنی فائنینشیل چیزوں میں فائنینشیل فریڈم ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ کسی وقت بھی کوئی بھی اخراجات کر سکتے ہیں، ان کے پاس انکم
बहुत महदूद होती है, इनकम के उनके पास कोई मसाइल नहीं होते, जिस वक्त वो जो चीज चाहे खरीद सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, बाहर के ट्रिप लगा सकते हैं, अपनी ऊपर कितना भी खर्च कर सकते हैं, वो है जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होती है, वो लोग अमीर कहलाते हैं। तो एक तो आपका हो गया मिडिल क्लास जो बिल्कुल बराबर चल रहा है, जिसकी इनकम और एक्सपेंसेस तकरीबन बराबर है या थोड़ी सी बहुत मामूली सेविंग है। एक वो या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले लोग हो गए जिनके पास कुछ सेविंग अच्छी हो रही है और उन्होंने कुछ असर्स ऐसे बना लिए हैं जिनसे उन्होंने पैसिव इनकम हासिल करनी शुरू कर दी है, जो कि अपनी वो रिटायर्ड लाइफ के बाद या किसी वक्त भी अगर उनका रोजगार खत्म हो जाता है तो भी उनको पैसे की इतनी मजबूरी नहीं होती, उनके उन असर से आमदनी आ रही होती है और अपने अखराजात कर लेती हैं, मगर वो हैंड टू माउथ हो जाती हैं, मगर वो फिर भी उस उम्र में आते हैं कि अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे आखिरी कैटेगरी जो है वो अमीर लोग हैं। वो अमीर लोगों को हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोगों को जुमरे में डाला है, उनको जिनके पास कोई इशू नहीं होता, उनको अपनी इनकम उनकी चलती रहती है, हर वक्त उनका मीटर हर वक्त चलता रहता है, 24 घंटे उनकी इनकम आ रही होती है, उन्हें कोई इशू नहीं होता, उनको अखराजात पे अपने काबू पाने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो किसी वक्त भी किसी किस्म के अखराजात भी कर लेते हैं। तो आपको ये हमने तीसरी कैटेगरी भी डिफाइन कर दी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्या होती है और मिडिल क्लास क्या होती है। अच्छा मुस्तफा साहब, एक ये बात तो तय हो गई कि मिडिल क्लास वो है जो हैंड टू माउथ रहता है, तो अब एक मिडिल क्लास जो फैमिली है वो अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट में आना चाह रही है और सपोज कर लें कि 1 लाख रुपए माहाना उसकी इनकम है और वो अब किस तरह से अपना ऐसा बजट बनाए, कितने % वो सेव करें कि वो इंडिपेंडेंट की तरफ आ जाए। खाली साहब आपने जो कहा हैंड टू माउथ, मैं तो कह रहा हूँ हैंड टू माउथ भी वो नहीं होता, वो कुछ वक्त के लिए हैंड टू माउथ होता है, मगर जैसे ही उसकी आमदनी जो है वो तो वहीं की वहीं रहती है, इन्फ्लेशन की वजह से उसके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं या उसके पास कोई एबनॉर्मल खर्चे ऐसे आ जाते हैं जो उसके आमदनी से बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके लिए उसको कर्ज उधार लेना पड़ता है, तो वो हैंड टू माउथ भी नहीं होता, वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है और यहाँ से वो फाइनेंशियल ट्रैप शुरू हो जाता है। एक तरह से मिडिल क्लास उस ट्रैप में फंस जाता है कि उस ट्रैप में आने के बाद वो सिर्फ अपने लोगों ने उसने लिए भी होते उनको उतारता रहता है, उसका सूद अदा करता रहता है और डे बाय डे नीचे ही जाता है, आमदनी उसकी बढ़ती नहीं है और वो डे बाय डे नीचे जा रहा होता है। तो मैं उसको भी जो आप कह रहे हैं हैंड टू माउथ मिडिल क्लास, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो एक 30 से 40 साल 40 से 50 साल की उम्र में आता है तो उसके अखराजात बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बच्चे हायर एजुकेशन में लाइबिलिटीज में इजाफा होता जाता है और वो माइनस में जाता है, हैंड टू माउथ नहीं रहता, वो फिर क्रेडिट कार्डों पे आ जाता है, कर्ज उधार पे आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह फंसता ही चला जाता है, एक वो पूरे जंजाल में या उस फाइनेंशियल ट्रैप में आ जाता है जिससे वो कभी निकल नहीं पाता और इसी टेंशन में उसको बहुत सारे मर्ज भी लाक हो जाती हैं। तो इसमें जो है इक्वेशन अगर आप ये समझना चाहें तो आपको मैं एक इक्वेशन बताता हूं कि आपके पास जो एक है इनकम साइड और एक है असेट, ये आपके दो हैं, एक तरफ चीजें और उसके अपोजिट साइड पे आपके एक्सपेंसेस और आपकी फ्यूचर लायबिलिटीज, ये 4 चीजें आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। इसको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ का 30 या 35 साल की एज में है तो अब आपको यहाँ से अपनी लाइफ को बहुत देखभाल के उसके फाइनेंशियल मैटर्स को देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी यहाँ पे 1 लाख रुपए की आमदनी है, मैं एक एग्जांपल देते हुआ चलता हूं, तो आपको यहाँ अपनी 20% एटलीस्ट सेविंग करनी चाहिए इस उम्र में, 30 से 35 साल की उम्र में, ताकि आप वो जो सेविंग है आपकी वो आपके हो, उसके बाद उस सेविंग को आप इन्वेस्ट करें तो वो आपके असेट में फिर कन्वर्ट हो जाए, जिससे आने वाले वक्तों में आप कुछ अपने माशी मसाइल को हल कर सके। अगर आप अभी सेविंग नहीं करेंगे तो आपके आने वाले माशी मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसमें आप सेविंग कैसे करेंगे? अब दूसरा सवाल फिर ये पैदा होता है, जो हमने जनरल लोगों से डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं जी सेविंग तो हमसे होती ही नहीं है, हमारे तो ये अखराजात इतने हैं। तो अभी आपको थोड़ी परेशानी होगी आपको, मगर आप अपनी 20% तो बैंक में सेव करके फौरन उसमें किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में डालें और उसको खर्च करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और आप मियाँ बीवी दोनों बैठ के घर का बजट बनाएं और वो 80% से ऊपर ना जाए। उसमें जो भी अखराजात हैं एक देखते हुए डिस्कस करें, जो जरूरी खर्चे हैं उनको करें और जो ऐसी लग्जरी कोई चीजें हैं जो ऐसे खर्चे जो आपको नहीं करने चाहिए मगर वो आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं। जनरली ये देखा गया कि लोग अनप्लान्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, बस जो आया खरीद लिया, कर लिया, जरूरत नहीं थी उस चीज की वो भी कर लिया। तो बच्चों की एजुकेशन पे भी आपके बहुत खर्चे हो रहे होते हैं,
ہیں کہ آپ کے آج کل یوٹیلیٹیز میں بہت خرچے ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر چیز میں اپنی سیونگ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کہاں سیونگ کر سکتا ہوں, کس طرح سے اپنے بجٹ کو 80% پر لا کے پورا کر سکتا ہوں. تو اگر جب تک آپ یہ سیونگ نہیں کریں گے تو آپ اسٹس نہیں بنیں گے, اسٹس نہیں بنیں گے تو آپ کو آگے جا کے مسئلے مسائل رہیں گے. تو آپ کو سب سے پہلے ہے آپ کی سیونگ, جو کہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, تھوڑے سے میں بھی تجویز دینا چاہوں گا کہ جب ماہانہ بجٹ بنائے تو میاں بیوی یہی خاندان کے 2 پلر ہیں, ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان اوائڈیبل ہیں, یعنی کہ اسکول کی فیس ہے, گروسری ہے اور بجلی یوٹیلیٹی کے بلز ہیں, تو ان کو تو آپ نے لینا ہی لینا ہے. اچھا, تو جب فہرست بنائیں تو ان کو 2-3 کیٹیگری اس میں رکھیں. ایک آپ یہ رکھیں کہ یہ وہ ایکسپینس ہے جو ان اوائڈیبل ہیں. کچھ ایسے ہیں ایکسپینس جن میں آپ نے اپنی ایک خواہش ہے اس کو مکمل کرنا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ لے لیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لے لیں. تو جب آپ کا بجٹ, جب آپ نے بجٹ بنایا تو اس میں دیکھا کہ وہ 80% کو ایکسیڈ کر رہا ہے, تو وہ جو اپنی خواہشات والے اخراجات ہیں اس میں کمی لے کر آئیں. اچھا, پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں اچھا اسکول, ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور اچھے اسکول میں کرے. آپ اچھے اسکول میں ضرور پڑھائیں, لیکن کوشش کریں کہ بچے کو اپنی رہائش سے قریب رکھیں تاکہ بہن کا خرچہ جو ہے نا وہ آپ کا کم. اسی طرح گروسری میں بھی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں تو ان چیزیں میں کوئی ایسا نعم البدل ہے جس کے خریدنے سے آپ کے اخراجات میں کچھ کمی ہو جائے. اچھا, بجٹ بناتے وقت ایک چیز کا اور ذرا سختی سے دھیان رکھیں کہ پچھلے مہینے جو آپ نے چیزیں خریدی تھی اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں, تو اب جب آپ نیا ان کو خریدنے جا رہے ہیں تو ان کو اس میں سے مائنس کر کے رکھیں, تو اس سے بھی آپ کے اخراجات میں کافی کمی ہوگی. اچھا, ابھی اسکول کے اور گروسری پہ تو بات ہو گئی. اچھا, اسی طرح بجلی کا یا یوٹیلیٹی کا, بجلی اب تو یوٹیلیٹی بولیں کیونکہ گیس بھی اسی طرح سے ایکسپینسو ہو گئی ہے جیسے الیکٹرسٹی, تو کوشش کریں کہ جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں ان کو انورٹر پہ لے آئیں, اور اگر کبھی بجٹ ہو سکے تو کوئی سولر پینل بھی لگا لیں. جب آپ انورٹر پہ کریں گے تو بجلی کے اخراجات میں کافی کمی ہوگی, اور آنے والا وقت یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو سولر پہ ہر حالت میں آنا پڑے گا. تو آپ اپنا بجٹ ایسا رکھیں کہ آئندہ, کیونکہ یوٹیلیٹی کا خرچہ جو ہے نا یہ بہت ہی پینفل ہے, اگر آپ اس کو مائنس کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے. تو آپ کو یوٹیلیٹی کیوں بچ تو سکتے نہیں ہیں, آپ نے بلز تو ادا کرنے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ کوئی نعم البدل تلاش کریں جیسے کہ سولر پینل اور انورٹر پہ لے آئیں. انورٹر آج کل جو ہے اے سی بھی آ رہے ہیں, فریج بھی آ رہے ہیں, ڈیپ فریزر بھی آ رہے ہیں اور پنکھے بھی آ رہے ہیں, اور اسی طرح سے جو انرجی سیونگ بلبز وغیرہ ہیں ان پہ آپ کنسنٹریٹ کریں. اچھا, اسی طرح مصطفیٰ صاحب جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی کچھ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہوگا. کچھ ایسے بیجا اخراجات ہیں جو ان کی صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. مثلا ایک اچھی خاصی رقم جو ہے پان سگریٹ پہ خرچ ہو رہی ہے, آپ نہ کریں اس سے آپ کی تو صحت ہی خراب ہو رہی ہے. چائے بلا وجہ نہ پئیں, چلیں ضرورت ہے فریش ہونا ہے ذرا سا تو 1 یا 2 پیالی سے کام لے لیں, کیونکہ آج کل چائے بھی آپ دیکھیں گے اچھی خاصی مہنگی پڑتی ہے. تو ہمیں جو گھر کا جو مین پلر ہے جو کہ آمدنی لانے والا ہے تو اسے بھی, ویسے تو بیچارہ بہت خیال رکھتا ہے, اسی طرح آمد و رفت میں بھی اپنا خیال رکھیں کہ اس نے کنوینس کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے ایسٹ بنا کے بیٹھے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا ایسٹ ہے اور وہ دراصل ہمارا ایسٹ نہیں, ہماری لائبلٹی ہے. اس کے لیے ہمارے مصطفیٰ صاحب ہمیں بتائیں گے. مصطفیٰ صاحب کو مثال دے کے بتائیں گے آپ. دیکھیں خالصہ, ایک تو میں آپ کو جو آپ نے کہا نا کہ کنوینس, تو آج کل ایک ٹرینڈ تھوڑا سا میں نے دیکھا یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے آفس جانے کے لیے وہ بھی شیئرنگ بیسس پہ کر رہے ہیں, کہ آفس کے کولیگز آپ مل کے ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اور وہ آپ نے 1 مہینے کے یا 15 دن کے لیے جو بھی شیئر کر لیا یا آپ نے اسے تقسیم کر لیا آپس میں کر کے, اس سے بھی آپ کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں. باعزت طریقے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن شیئر کر لیا, اس سے سب کے لیے فائدہ. اچھا, ہمارے مڈل کلاس میں ایک کچھ شوقین حضرات ایسے بھی ہیں جن کو ضرورت تو ایک گاڑی کی ہے مگر گھر میں انہوں نے دوسری گاڑی بھی کھڑی کی ہوئی ہے, اور گاڑی کھڑی بھی ہے خالی استعمال نہیں ہو رہی, مگر اس کی مینٹیننس کے خرچے جو ہیں
वो उसी तरह से हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं जिससे आपकी इनकम असर तो आप कह रहे हैं उसको, मगर उससे आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो आप ऐसी चीज को अगर बेच के उससे जो अमाउंट आपको मिलती है तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर डाल देंगे तो आपका वो असेट एक बन जाएगा जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, जिससे आप अपनी पैसिव इनकम हासिल कर सकेंगे। तो ऐसी चीजें अभी अगर आपने की भी हैं तो उसको भी जरा देखें, रिव्यू का वक्त है ये। अपने तमाम चीजों को आप रिव्यू करें कि आपके ऐसे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं जिनको आप कम कर सकते हैं, और उन एक्सपेंसेस कम करने से जो आपकी सेविंग होगी उससे आप अपना कोई ना कोई असेट बना लेंगे जो आपके फ्यूचर में आपको काम आए। हाँ, ये बात आपकी सही है। या उस कार को बेचें या उसको रेंटा कार पे चला दें ताकि वो कुछ आमदनी लेकर आए। वो आपकी एसेट ऐसा हो जो कि आपको आमदनी ला रहा है, ना कि उसके ऊपर अखराजात हो गए कि भाई खड़े खड़े जो है उसमें जंग लग गया, टायर खराब हो गया तो और अखराजात बढ़ जाते। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बात भी देखने में आई है कि लोग बचत तो कर रहे हैं लेकिन इतनी बचत नहीं हो पा रही। कोई भी इत्तेफाकिया अखराजात सामने आए तो वो सारे के सारे पैसे निकल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या किया जाए कि जो फैमिलीज हैं वो कुछ इनकम में इस तरह से इजाफा कर लें कि उन्हें कभी ऐसा मुआशी मसला पेश ना आए? देखिए खालिद साहब, हमने अभी तक जो डिस्कस किया कि आपकी आमदनी जो थी उसमें आपने सेविंग के तरीक़ार हमने कुछ बताया भी। सेविंग करना तो अच्छा जरूरी है कि आप सेविंग करेंगे तो आपका कोई असेट बनेगा, मगर अब आप जो बात कर रहे हैं अब वो फैमिलीज आ गई जिन्होंने अपना बजट बनाया और सब कुछ एहतियात से खर्च किया, मगर फिर भी 20% सेविंग नहीं हो रही या बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो रही। आप अपने इनकम के बराबर पहुंच चुके हैं आपके एक्सपेंसेस। एक लेवल ये आ गया, और दूसरा और भी एक लेवल आ जाता है कि या तो आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हो गए। ये दोनों बातें जो हैं जिसके बराबर हो गए तो आने वाले वक्त में वो उससे ज्यादा एक्सीड हो जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से। तो वो दोनों वक्त जो है अब इसका मतलब है कि वो बड़ी बुराई आपके ऊपर आने वाली है। तो इसकी प्लानिंग आपको पहले से ही थोड़ी सी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको ये वक्त नजर आ रहा है तो अब आपको अपनी इनकम साइड को बढ़ाने की अशद जरूरत है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास जनरली जो लोग हैं उनके पास एक फिक्स जॉबों में लगे हुए हैं, ऑफिस जाते हैं, एक मखसूस काम करते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन उनके पास नहीं है, कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जिससे वो अपना कोई काम कर सकें, और उसके बाद या तो ओवर टाइम तो उस ऑफिस में अगर मिल जाता है तो चले उससे आमदनी अगर वो बढ़वा सकते हैं तो बढ़वा लें, मगर ये पार्ट टाइम जॉब आपको कर सकें या तो वो पार्ट टाइम जॉब करें या उनके पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल्स हो जिससे वो अपना कोई साइड पे बिजनेस कर सकें। तो ये आजकल बहुत जरूरी चीज है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, उस पर टाइम स्पेंड करें अपने ऊपर, और आज ही आप ये समझ जाएं और कोशिश करें कि अपनी उन स्किल्स को डेवलप करें जिनसे आने वाले वक्त में आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर सकें, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप कर सकें जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पास दूसरा हल यही है कि आपके पास जो आपकी वाइफ है या तो वो कोई ऑनलाइन काम शुरू करें या वो भी आपके साथ इनकम एनहांसमेंट करने की कोशिश करें जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए। इसलिए कि अब आप एक्सपेंस को रिड्यूस करके कुछ नहीं कर सकते, अब आपको अल्लाह माला अपनी इनकम बढ़ानी है। तो उस पर सर जोड़ के बैठने की जरूरत है फैमिली को कि अब आप क्या कर सकते हैं। अभी तो ये दिन आपके गुजर जाएंगे मगर आने वाले वक्त में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी अगर आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के जराए नहीं तलाश किए। तो आप वो तलाश करके एटलीस्ट दोबारा वो 20% सेविंग के रूल में जब तक आप नहीं आएंगे तो आप अपने आगे आने वाली लाइफ में बहुत मुश्किलात से आपको दरपेश आएंगी। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत है। जी खालिद साहब, वो बच्चे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और ऐसे ही किसी जिसमें टेक्निकल आ जाता है तो वो अगर नौकरी करते हैं तो उसके बाद अपना कोई वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। डॉक्टर हैं तो अपनी क्लिनिक खोल लें तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों ने रवायती किस्म की तालीम हासिल की, अब MBA भी है, MBA एक बड़ा कदर की निगाह से तो देखा जाता है, लेकिन अगर उसकी नौकरी नहीं है तो वो MBA क्या करेगा। तो आप इसके ऊपर तजवीज़ दें कि ये जो मिडिल क्लास तबका है आइंदा अपने बच्चों को जब तालीम दिलाए तो
تو کون سی ایک ایکسٹرا تعلیم بھی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی معاشی بحران ہو تو وہ اس سے نمٹ سکے؟ دیکھیں خالد صاحب، جنرلی صورتحال وہی ہے کہ جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے 40 سال کے اراؤنڈ آپ پہنچ جاتے ہیں یا 45 سال کے اراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے بچے ہائر ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں مڈل کلاس فیملی کو اور خود ان کے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے یا اپنا مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا چاہیے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ایم بی اے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، BBA کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور خالی سمپل گریجویشن کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کو وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جس سے آپ خود سیلف امپلائڈ ہو سکیں، جس سے آپ خود کما سکیں، آپ کو کسی نوکری کی تلاش نہ کرنی پڑے، اور اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. تو اب آپ کو وہ اسکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے ہاتھ پاؤں چلا کے خود اپنی انکم کو بڑھا سکیں. تو آپ اگر ڈاکٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے، وہ سیلف امپلائڈ ہو سکتا ہے. اس ٹائپ کے اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا آپ انجینئر بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، کنسلٹنٹ جو کنسلٹنسی کر سکتے ہیں، مطلب وہ سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں. مگر خالی سمپل MBA BBA تو PhD یا اس ٹائپ کی جو آپ کی ڈگریز ہیں، ماسٹر، وہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آج کل آپ کے بڑی یونیورسٹیوں سے جو ہے مہنگی ترین یونیورسٹی ہے اس میں آپ اپنے والدین کا لاکھوں روپے خرچ کرا دیتے ہیں. میرے خیال سے اگر آج کل اگر آپ کسی بڑی یونیورسٹی سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں MBA BBA یا ماسٹرز وغیرہ تو اس کی فیسیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر والدین وہی روپے بچا لیں اور اس کو انویسٹ کر دیں تو آنے والے فیوچر میں ان کو بہت بڑا ایک ریلیف مل جائے گا اور ان کو وہ انکم کا ایک ذریعہ بن جائے گا. اور اپنے بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم کی طرف لے کے جائیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا IT کے کورسز کرائیں جو 1-2 سال کے کورسز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے، جو کہ MBA کے بعد آپ کو جو جاب مل رہی ہے یا BBA کرنے کے بعد جو جاب مل رہی ہے اتنی اماؤنٹ کی جاب آپ کو 1-2 سال کے کورسز کرنے کے بعد بھی مل جاتی ہے. اور آپ 1-2 سال وہ جاب کرنے کے بعد اپنا تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اسی فیلڈ میں آگے جا کے. تو آپ سیلف امپلائڈ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے پھر ساری عمر کمانے کے لیے پڑی ہوتی ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کی اس میں ایج نہیں ہوتی. پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا، ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ایک ایسٹ ہونا چاہیے، پھر پیسے انکم آنی چاہیے. تو وہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو وہ سیونگ اور یہ ساری چیزیں پھر آپ کی ایک انکم کا سورس آپ کا جب تک آپ میں جان ہے جسم میں آپ جب تک وہ اس کو کر سکتے ہیں پھر آپ کا یہ پرابلم نہیں ہوتا. ہاں میرے خیال سے مصطفیٰ صاحب یہ اسکلز والی جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو کورس وغیرہ کر لیا جائے تو اس میں اینیمیشن ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ڈیجیٹل کا ہے، تو یہ والی جو ہے ان کا بڑا اسکوپ ہے. اگر اس کے اوپر بھی کوئی کورس کر لیں تو ان کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا. اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ نے سیلف امپلائڈ کی، تو سیلف امپلائڈ بھی بزنس ہی کرتا ہے، تو یہ بزنس مین اور سیلف امپلائڈ ان دونوں میں کیا فرق؟ خالد صاحب، اس میں جنرلی آپ جو بھی سیلف امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں میں بزنس کر رہا ہوں. تو بھائی اس میں بیسکلی ایک فرق ہے کہ سیلف امپلائڈ جب تک اس کی جان میں جان ہے 9 سے 5 یا 9 سے 9 وہ کام کر رہا ہے، اور وہ جب اپنی دکان پہ جاتا ہے تو دکان چلتی ہے، وہ دکان پہ نہیں جاتا تو دکان بند ہو جاتی ہے، انکم کا ذریعہ آپ کا بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک پہ جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو کل کوئی مسئلہ آ گیا، وہ کلینک پہ نہیں جا رہے تو ان کی آمدنی رک گئی. سیلف امپلائڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب تک خود انوالو نہ ہو جب تک وہ انکم ان کو حاصل نہیں ہو، مطلب وہ ان کا اپنا ٹائم فل ٹائم لگ رہا ہوتا ہے تو ان کو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے جیسے وہ ٹائم اپنا کسی وجہ سے نہیں لگا پاتے یا تو وہ ان کی انکم رک جاتی ہے، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کنسلٹنٹ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب آپ کے سیلف امپلائڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو سیلف امپلائڈ کو تھوڑا اور کلیئر کر دیا. اب آئے بزنس مین. بزنس مین جو ہے وہ اس سے آگے کا عمل ہے کہ آپ کے بغیر بھی آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ کی آمدنی آ رہی ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے. کاروبار آپ اس نہج تک لے گئے ہیں کہ اس میں اب آپ کی روزانہ کی انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کا کاروبار چل رہا ہے 24 گھنٹے. لوگ آپ کو کما کے دے رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں ایک آدمی یا آپ نہیں لگے ہوئے، اب ایک سے زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنی کلینک کر رہا ہے تو سیلف امپلائڈ ہے، مگر اس نے ہاسپٹل کھول لیا اور اس ہاسپٹل کی ایک مینجمنٹ پوری بیٹھی بھی ہے اور ہاسپٹل چل رہا ہے اور آپ کو انکم آ رہی ہے. تو یہ اس کا ہو گیا اب بزنس.
ایسی ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے, آپ جب تک ایک دکان چلا رہے تھے جب تک ٹھیک ہو گیا, مگر وہ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چینج ہو گئی, اب اس میں اتنے لوگ ہیں, سارے اس میں انٹرنل کنٹرولز آپ کے موجود ہیں, آپ اس میں نہیں بھی آ رہے ہیں تو آپ کا اسٹور چل رہا ہے اور آپ کو انکم آ رہی ہے. تو یہ سارے کاروبار جو اس نیچ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ بزنس کہلاتا ہے, جس میں آپ کی ضرورت نہیں ہو رہی, چار دنیا میں پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, مگر آپ کے پیچھے سے بزنس چل رہے ہیں, ایک ٹیم ہے اور وہ اس کو پراپر چلا رہی ہے, اور آپ کو دن رات انکم ہو رہی ہے اور آپ کی وہ انکم بڑھتی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کلینک لے کے بیٹھے ہوئے 9 سے 9 لے کے بیٹھے ہوئے, آپ زیادہ 20 آدمی دیکھ لیں گے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی فیس جو بھی ہوگی وہ وہیں کی وہیں رہے گی, مگر جب آپ ہاسپٹل کھول دیں گے تو وہ آمدنی آپ کی بڑھ جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو پیشنٹ کا فلو بھی زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے, پھر ایک ہاسپٹل پہ دوسرا ہاسپٹل. تو بزنس وہ ہے جس میں آپ کی مستقل ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے بغیر بھی چل رہے ہیں. تو ان دونوں میں وہی فرق ہے کہ اس میں آپ اکیلے کما رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انوالومنٹ ضروری ہوتی ہے, اور بزنس وہ ہے جس میں آپ کی انوالومنٹ ضروری نہیں ہے اور لوگ آپ کے لیے کما رہے ہیں. تو اس میں آگے بھی لے کے چلوں تو اگر آپ کو فائنینشیل فریڈم حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس اسٹیج تک آنا پڑے گا, آپ کو بزنس مین بننا پڑے گا. جب آپ بزنس مین بنیں گے, لوگ آپ کے لیے کمائیں گے اور آپ کا اسٹیبلش بزنس ایک ہو جائے گا تو آپ اس نیچ پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ فائنینشیل فریڈم جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے گی. اچھا مصطفیٰ صاحب, آج کے موضوع پہ کافی آپ نے گفتگو کی, تو کیا کوئی کنکلوژن ہو سکے گا جو آج کی پوری گفتگو ہوئی ہے؟ خالد صاحب, اس کا کنکلوژن میں آپ کو بتا دوں, اس میں نے آپ کو سب سے پہلے ہم نے مڈل کلاس کو ڈسکس کیا کہ مڈل کلاس کیا ہوتا ہے. تو ہم نے وہ بتا دیا کہ مڈل کلاس وہ ہوتا ہے جس کی انکم اور آمدنی تقریباً انکم اور ایکسپینس تقریباً برابر ہوتے ہیں یا تھوڑی سی اس کی سیونگ ہو رہی ہوتی ہے, مگر اس کے پاس کوئی مین ایسٹس ایسے نہیں ہوتے جس سے وہ فیوچر میں اپنی پیسو انکم لے سکے. تو یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا. پھر ہم نے اس میں آج ایک آپ کو ڈیفینیشن بتائی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی, کہ وہ لیول ہوتا ہے جس میں آپ اپنے اتنے ایسٹ بنا لیتی ہیں کہ اگر آپ کا روزگار چلا بھی جائے یا آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو آپ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے گزار سکیں, آپ کو اتنی انکم مل رہی ہو جو کہ آپ کے اس وقت کے نارمل اخراجات کو پورا کر سکیں. پھر تیسرا ہم نے اس میں آپ کو بتایا کہ ایک وہ فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے جس میں لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اپنی اخراجات کرنے کا, لامحدود اخراجات وہ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا مڈل کلاس کے ٹریپ میں, مڈل کلاس وہ فائنینشیل ٹریپ میں کیسے پھنستے ہیں جب ان کے اخراجات اپنی انکم سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ لون لینا شروع کر دیتی ہیں اور اس کو پیمنٹ کر کر کے ہی اپنے آپ کو ایک جنجال میں پھنسا لیتے ہیں, اور وہ ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ ڈے بائی ڈے اپنی لائف کو خراب کرتے چلے جاتے ہیں اور فائنینشیل ٹریپ سے باہر نہیں نکل پاتے. پھر ہم نے اس کے لیے آپ کو بتایا کہ یا تو آپ اس میں سیونگ کریں یا اپنی انکم کو بڑھائیں. انکم کے بڑھانے کے ذریعے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ سیونگ کس طرح کی جائے وہ بھی ہم نے بتایا. تو یہ سارے میٹرز کو ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سیلف امپلائڈ کے بارے میں بھی بتایا اور ایک بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کس طرح اپنی فائنینشیل فریڈم کو حاصل کر سکتا ہے اور دونوں میں فرق کیا, یہ سب ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا. تو اس کا آخری اگر پنچ لائن یہی ہے کہ آپ اپنی سیونگ ضرور کرتے چلے جائیں اور انکم کے ذرائع کو ضرور بڑھاتے جائیں. اپنی 30 سال کی عمر سے ہی یہ لے کے آپ چلیں گے تو آپ کو اپنی آئندہ آنے والی لائف میں آسانی ہوگی, اور اپنی بچوں کو جو بھی آپ ٹیکنیکل تعلیم ضرور حاصل کروائیں جس سے وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں, نوکریوں کے پیچھے نہیں بھاگیں. نوکریاں آئندہ آنے والے وقتوں میں نہ آسانی سے ملیں گی, نہ ان میں کوئی ایسی اسٹیبلٹی ہوگی کہ وہ 60 سال کی عمر تک وہ نوکری کرتے رہیں اور وہ اسی میں رہ کے اپنے سارے اخراجات پورے کر سکیں. یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس کی تیاری آپ کو بھی کرنی پڑے گی, اپنی اسکلز کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کی اسکلز کو بھی اسی طرح ڈیولپ کروانا پڑے گا جن سے اپنی وہ آنے والی زندگی میں بہتر زندگی گزار سکیں اور اپنی سیلف امپلائڈ کی حد تک پہنچ سکیں یا اس سے آگے بزنس مین کی حد تک چلے جائیں اور فائنینشیل فریڈم حاصل ہو سکیں اور اپنے آپ کو امیر لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کر سکیں. تو خالد صاحب اس موضوع پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر لی. تو اب ہم اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں اس میسج کے ساتھ ہی کہ آپ اس والی ویڈیو کو آپ لوگوں سے شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں. خدا حافظ. خدا حافظ.